میں گزارش کروں گا احمد فواد خان سواقی سے، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اظہار خیال کریں۔ احمد فواد خان سواقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے یہاں پہ گھومنے کا موقع دیا، اسپیشلی کشمیر کے اوپر۔ میری خواہش تھی کہ اس طرح اوپن فورم پہ مجھے موقع ملے اور میں اپنا نظریات شیئر کروں۔ میں نے کئی ویلاگز بھی ہیں یوٹیوب پہ اس کے اوپر، لیکن اس طرح اوپن فورم پہ کبھی موقع نہیں ملا۔ تو میں آپ سب کا جو میری بڑی ہے مینجمنٹ ہے، لیڈرشپ ہے، تو ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اپنی بات پہ۔ دیکھیں، جب اس طرح مسئلہ آتا ہے، ظاہری بات ہے کہ مسئلہ ہے کشمیر کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے لوگوں کا کردار اس میں ہوتا ہے، انوالو ضروری ہوتی ہے۔ ایک ہے سوشل سوسائٹی، دوسرا ہے گورنمنٹ، ظاہری بات ہے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا آرمی، جو خصوصاً جو اس طرح مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے بات کروں گا یہاں پہ کہ اس مسئلے کو لے کے ہم کہاں کھڑے، سوشل سوسائٹی کہاں کھڑے، معاشرہ کہاں کھڑے، کیونکہ سب سے پہلے مسئلہ تو اور سب سے پہلی بات تو معاشرے کی آتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو قومی یوم تحت کشمیر ہے، اسی کے دن ہم مناتے ہیں، اور دوسرا یہ دن بھی آ گیا جو کہ ہم ہر سال مناتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک ہی دن ایک ہی سال میں مناتے ہیں، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر اسی کے بعد پورا سال ہم خاموشی ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے بزنسز میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے ایکٹنگز میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور کشمیری لوگ ہم سے خواہ امیدیں لگائی بیٹھے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں سے صلاح الدین ایوبی اٹھے گا، کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں سے خالد بن ولید اٹھے گا، کہیں طارق بن زیاد اٹھے گا، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ آپ کے معاشرے کا پورا حال اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھیں، یہ آپ کا معاشرہ ہے۔ آپ جا کے ڈرامے دیکھ لو، وہاں پہ آپ کا معاشرے کا پورا عکس آپ کو ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اسی طرح معاشرے میں صلاح الدین ایوبی جنم دے گا، یا طارق بن زیاد جنم دے گا، یا خالد بن ولید جنم دے گا، یہ تو امپاسبل ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں رہیں، کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں بھی پارٹی کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک قوم ہیں، اور یہاں سے ایک ہی میسج جاتا ہے پوری دنیا کو، پوری پاکستان کو، کہ ہم ایک ہی قوم ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے بات کی کہ گورنمنٹ کی بات آتی ہے، تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس بھی گورنمنٹ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کہ کس کی صحیح اٹھایا کس کی صحیح نہیں اٹھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن اور ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بات کریں گے اور وہ ہمیں کشمیر آزاد کر کے دے گا، تو اگر وہ کر لیتے، یعنی ہم غیر مسلموں سے امیدیں لگائی بیٹھے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ کرتے تو 1947 سے ابھی تک کر لیتے۔ ہاں، اگر اسی طرح لوگوں سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، تو اگر اس طرح لوگ مذاکرات کی بات سمجھتے یا ٹیبل کی بات سمجھتے، تو تاریخ میں آپ چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدر میں جاتے، کیا وہ جنگ احد میں جاتے، اگر اس طرح لوگ اس طرح انتہا پسند ٹیبل کی بات سمجھتے، یا 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی دھماکے کا، اس کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔
اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر تاریخ اپنے آپ کو خود بخود ہو جاتی ہے. وہاں جا کے بدر میں دیکھو 313 تھے, مخالف میں کتنے سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں کوٹ کرنا چاہوں گا. حلب ارسلان شاید یہ ارطغرل سے پہلے ایک ترک بادشاہ گزرا ہے, تو رومانوس نے وہاں پہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے اوپر, آپ کی اسٹیٹ کے اوپر 3 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ اور ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ ٹوٹل فوج جو تھی وہ 12,000 تھی. تو اس نے ظاہر بات ہے اپنی فوج کو بلا لیا, ان کو کانفیڈنس میں لینا تھا کہ آپ بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ اور ہو جاتے ہیں, آپ سرنڈر ہو جائیں. تو سب نے مشورہ دیا کہ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح برباد نہ کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, ان کے پاس وسائل ہے, فوج بھی زیادہ ہے. تو سب کی بات سننے کے بعد حلب ارسلان نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جتنے بھی ہیں آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا, لیکن میں بھی اپنا فیصلہ سنا دیتا ہوں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں کی جتنی بھی عورتیں, مرد یا بچے جتنے بھی ہیں, اس کی ذمہ داری میری ہے. میں بادشاہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی باری میں مجھ سے پوچھے گا, تو کم از کم میں میدان نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو. میرا سر بھی کٹ جائے لیکن میں آپ کی بس کے مطابق کروں گا چاہے کچھ بھی ہو. تو وہ 12,000 فوج ظاہر بات ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ کھڑے ہیں تو ہم تو نہیں بھاگنے والے. پھر تاریخ نے دکھا دیا کہ وہ ثابت قدم نہیں. رومانوس 3 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ اور ہوئی. واقعی ان سے پہلے تھا, تو جمعے کی نماز کے بعد ان کی لڑائی سٹارٹ ہونی تھی. جب وہ لوگ آگے بارڈر پہ کھڑے تھے, انہوں نے نماز پڑھ کے دعا مانگی. اس کے بعد رومانوس فوج سے آگے ہے. تو جب وہ فوج سے آگے تھے تو پتہ نہیں دھوپ میں اس کو کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ بھاگ نکلا پیچھے کی طرف. تو ان کی جو فوج تھی انہوں نے نہیں سمجھا کہ ہمارا تو یہ رومانوس تو بھاگ گیا, تو ان سے پہلے بھاگ, تو وہ آگے اور یہ پیچھے. تو پھر انہوں نے رومانوس کو پکڑ لیا اور وہ سب بھاگ گئے. تو پھر رومانوس کو بتایا کہ اب ہم کو آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, اب اپنے لیے سزا مقرر کرنے کا آپ کچھ بھی دیں گے, میں تیار ہوں. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو آزاد کروا دیتے ہیں. آخری بات میں آتا ہوں, جو کہ فوج کی بات ہے. تو ظاہری بات ہے فوج تو ہم سب کی فوج ہے, گورنمنٹ اور سوشل سوسائٹی کی مشاورت بھی چلتی ہے. تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح فوج کے اگینسٹ پروپیگنڈے چل رہے ہیں, لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو فوج کے ساتھ رہے, کیونکہ سب سے پہلے جو قوم برباد ہوتی ہے تو سازش آپ کی فوج سے شروع ہوتی ہے. ہلاکو خان جب بغداد پہ حملہ کر رہا تھا تو ان کو کسی نے یہ کہا تھا, اس کو کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو مسلمانوں کا خدا آپ کو برباد کرے گا. تو وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن بغداد کی حکومت کے اندر ایک وزیر تھا جو کہ آپ اس کو جدی امجد, غداروں کا جدی امجد کہے تو بات غلط نہیں ہوگی. تو وہ جا کے ہلاکو خان سے ملا اور اس نے کہا میں آپ کو گورنر بناؤں گا. ٹھیک ہے. وہ آ کے فوج کے اندر اور عوام کے اندر تفریق ڈال دی, فوج کی تنخواہیں روک دی. پھر اس کے بعد جب تنخواہیں روک دی تو ظاہر بات ہے انہوں نے عوام سے ٹیکس لینا شروع کر دیا. تو وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو پھر ظاہر بات ہے ہلاکو خان نے حملہ کر کے پورے بغداد کو برباد کر دیا. تو آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے بڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن صرف یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ صرف اس کو ایک دن تک محدود نہ رکھیں. آپ آواز کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں. شکریہ. بہت شکریہ فواد آپ کا. میری دوبارہ آپ سے تمام مقررین سے گزارش ہے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے تقریر کا